السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید آپ خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ رکھے. میں ہوں عبد الرحمن خان, مریم ایجوکیشن سسٹم اسکول ڈیجیٹل کلاس روم سے. اچھا, بہت سارے پیرنٹس اور اسکول آنرز اور مختلف انڈیویجولس مجھ سے رابطہ کرتے ہیں, خاص طور سے جو میرا ڈیجیٹل کلاس روم ماڈل ہے اس کے حوالے سے. وہ جاننا چاہتے ہیں کہ یار یہ ڈیجیٹل کلاس روم ماڈل ہے کیسے, ہم کیسے اس میں پڑھائیں گے, اور اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ رہنمائی کریں. دیکھیں, ڈیجیٹل کلاس روم ماڈل بنیادی طور پر دور جدید کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایک ایجوکیشنل ماڈل ہے. مثال کے طور یہ لرننگ پلیٹ فارم ہے, لرننگ نیٹ ورک ہے. یوں سمجھ لیں کہ آج سے 200 سال پہلے یا 150 سال پہلے سے جو تعلیمی سلسلہ آج تک چلتا آ رہا ہے, بہت ماڈرنائز بھی ہوا, لیکن وہ جو تعلیمی نظام ہے وہ موجودہ دور کے یا آئندہ آنے والے دور کے مکمل طور پہ تقاضوں کو پورا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. ہم یہ سب چیز سمجھتے ہیں, اور ہمیں اندازہ ہوا کہ ہمارے جو ہزاروں لاکھوں بچے جو اس سسٹم میں پڑھ رہے ہیں اس میں سے بہت ہی چند اور محدود بچے جو ہیں وہ آگے سروائیو کر پاتے ہیں, اچھی جاب حاصل کر پاتے ہیں, اور بزنس تو بہت سارے بچے نہیں کر پاتے. لیکن جابس کے لیے بھی بہت ہی لمیٹڈ جو ہمارے سوسائٹی کی جو نمبر آف اسٹوڈنٹس ہیں وہ آگے جا پاتے ہیں. تو میجورٹی کیا کرے, لیکن اس کے بعد بھی وہی سسٹم ہے, اس نے وہی اردو, انگلش, میتھ, سائنس سب کچھ وہی پڑھنا ہے. اس کے بعد جا کر آگے اس کو اپنی فیلڈ آف لائف چننے میں بھی بڑی مشکل پیش آتی ہے, کیونکہ وہ جو ایک گولڈن پیریڈ ہوتا ہے بچے کی عمر کا, جو 7-8 سال کی عمر سے سٹارٹ ہو کر 13-14 یہ تقریباً 18-19 سال کی عمر تک جاتا ہے, تو 20 سال کی آپ کہہ لیں یا 22 سال کی عمر تک, تب یہاں تک بچے نے اس پیریڈ کے اندر کچھ ایسا کرنا ہوتا ہے کہ اس کے بعد جب وہ اپنی فیلڈ آف اپنی جب زندگی میں قدم رکھے, اپنی عملی زندگی میں قدم رکھے, پڑھائی اس کی جو ہے نا ایک سائڈ پارٹ میں آ جائے, اور پھر اس نے بہت سارے زندگی کے دوسرے کام کرنے ہوں, اس میں شادی بھی ہے, اس میں کاروبار بھی ہے, اس میں بہت ساری ذمہ داریاں, گھر کی ذمہ داری کو سنبھالنا بھی ہے. تو جب وہ اس میں جائے تو وہ پچھلے جو اس کے 8-10 سال تعلیمی دورانیے کے گزرے ہیں اس دوران اس نے کچھ بہت اچھا ایسا اچیو کیا ہو جو آگے اس لائف میں اس کو سپورٹ کرے. خاص طور سے 2 چیزیں ہیں جس کو میں ہائی لائٹ کرتا ہوں ہمیشہ, کہ ایک اس کے اخلاق پر بہت کام ہوا ہو, اس کی تربیت بہت اچھے انداز سے کی گئی ہو, تاکہ اس پورے پروگرام کے بعد جب وہ آگے جا رہا ہے تو آگے زندگی بھر اس کی جو تربیت ہے وہ اس کی محسوس ہو رہی ہو کہ اس کے اندر ایمانداری بھی ہے, اس کے اندر دیانتداری بھی ہے, اس کے اندر سچ بھی ہے, اس کے اندر جو ہے وہ اخلاص بھی ہے, اس کے اندر ہارڈ ورکنگ بھی ہے, اس کے اندر رسپانسبلٹی بھی ہے. تو ایسی بہت ساری چیزیں جو لائف اسکلز ہوتی ہیں یا زندگی گزارنے کی مہارتیں ہوتی ہیں وہ اس بچے میں ہوں. ایک چیز تو یہ. دوسرا, اس کو موجودہ دور کے ٹرینڈز کا, تقاضوں کا, اس کو جدید دنیا کے علم کا اس کو اندازہ ہو, اس کو ریئلائزیشن ہو, اس کو ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا آتا ہے, اس کو مختلف ٹولز کے بارے میں پتہ ہو, اس کو پرومپٹ انجینئرنگ آتی ہو, اس کو آئی ٹی کے بارے میں انفارمیشن ہو, اور ایون جو بھی دنیا کے نئے ٹرینڈز تبدیل ہو رہے ہیں, جو دنیا کی نفسیات چینج ہو رہی ہے, دنیا کے اندر جو اکنامیکل ریولوشنز آ رہے ہیں, تو ان سب چیزوں کے بارے میں اس کو آئیڈیا ہو, وہ سب چیزوں کو ہینڈز آن نالج اس کے پاس ہو, اور وہ اس کے پاس ایک ورلڈ ویو پرسپیکٹو موجود ہو. تو ایسا بچہ آگے سوسائٹی میں جو ہے وہ اچھے سے جو ہے وہ سروائیو کر پاتا ہے. تو 2 چیزیں میں نے بتائی ہیں, ایک اس کی کریکٹر بلڈنگ بہت اچھی ہو, اس کی پرسنل ڈیولپمنٹ بہت اچھی ہو, اور سیکنڈ نمبر پر اس کے پاس جو دنیا کی جدید تعلیم ہے اور موجودہ دنیا کی جو کرنٹ ایجوکیشن ہے وہ اس کے پاس ہو. تو ایسی 2 طرح کی یعنی یہ 2 کوالٹیز کا اگر اسٹوڈنٹ ہم تیار کرنا چاہتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ پچھلے جو ایجوکیشن ماڈل ہے ہمارا اس میں کچھ نہ کچھ چینجز کرنی پڑیں گی, کیونکہ جو موجودہ ایجوکیشن سسٹم ہے جو اس وقت چل رہا ہے, جس میں لاکھوں بچے اس وقت پڑھ رہے ہیں, اس موجودہ سسٹم کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں. اس کو اگر ہم بہت زیادہ سمپلیفائی کریں تو ہمارے اساتذہ نے اس کو یوں کیا ہوا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے بچے کا کریکٹر بلڈ کرنا ہے, اس کا کردار بنانا ہے. اس کے اوپر 2 بلڈنگز کھڑی ہوں گی, ایک کریٹیوٹی کی ہوگی اور ایک کانفیڈنس کی. کریٹیوٹی ہے اور ایک کانفیڈنس ہے, تو یعنی کہ خود اعتمادی جو جسے ہم کہتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے وہ بچے کے اندر آئی تھنک کہ خود کانفیڈنس پیدا کرنا ہے, جس سے اس کا کریکٹر بھی بنے گا اور اس سے اس کی جو ہے وہ کریٹیوٹی بھی بنے گی. یہ ایک کمپلیٹ ماڈل ہے. تو یہ سلمان آصف صدیقی صاحب اس ماڈل کو اکثر پیش کرتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ جو پرسنل ڈیولپمنٹ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, وہ جو انسانوں کی کوچنگ وغیرہ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, تو انہوں نے بھی بہت سارے ماڈل اس کے بارے میں بنائے ہیں.
تو یہ چیز سب سے پہلے امپورٹنٹلی ہم نے دیکھنی ہے کہ اگر ایک اسٹوڈنٹ ہے اور اس کو آپ نے اس قابل اس نے کانفیڈنس دے دیا, اعتماد دے دیا. اب اعتماد کیسے آئے گا؟ جب وہ بچہ کوئی بھی کام اپنی یعنی کسی بھی چیز کو اگر وہ پڑھ رہا ہے, سیکھ رہا ہے, تو اس کی ذمہ داری خود لے گا, رسپانسبلٹی لے گا. ہمارے اسٹوڈنٹ چیزوں کی رسپانسبلٹی نہیں لیتے. وہ ان کی رسپانسبلٹی یا تو ٹیچرس کے پاس ہوتی ہے, یا ان کے پیرنٹس کے پاس ہوتی ہے, یا اسکولس کے پاس ہوتی ہے, اور وہ ان کے پاس ہی رہتی ہے. ایک بچہ اپنی جو اکیڈمکس ہیں, اپنے ایون ہوم ورک کرنے کی, چھوٹی سی ایک ہوم ورک کرنے کا کام ہوتا ہے اسکول سے جو اس کو ملتا ہے, اس کی رسپانسبلٹی بھی وہ بچہ نہیں لیتا. تو یہ ایک بہت بڑا ڈرا بیک ہے. تو ہم نے اپنے جو ڈیجیٹل کلاس روم ماڈل بنایا, اس کے اندر سب سے پہلا کام جو ہم نے کیا ہے نا, وہ یہی کیا ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ جب اسکول میں ایڈمٹ ہو رہا ہے, اس کلاس روم میں آ رہا ہے, ڈے فرسٹ اپنے تمام جو کچھ اس نے پڑھنا ہے اس کلاس روم میں, اس کی رسپانسبلٹی اس نے لینی ہے. ٹھیک ہے, اور ایون اس نے قرآن مجید پڑھنا ہے, ایون سائنس پڑھنی ہے, میتھس پڑھنی ہے, کمپیوٹر پڑھنا ہے, آئی ٹی پڑھنی ہے, ورلڈ ہسٹری پڑھنی ہے, ایون اسلامک سبجیکٹس اس نے پڑھنا ہے. تو سب کی رسپانسبلٹی لیتا ہے, ایک ایک کر کے لیتا ہے. ایک دم نہیں ہوتا کہ ایک 10 سال کا بچہ ہے, 8 سال کی عمر کا بچہ ہے, اس نے فوراً رسپانسبلٹی لی. نہیں, پہلے وہ صرف ایک سبجیکٹ کی رسپانسبلٹی لیتا ہے کہ میں اس سبجیکٹ کو خود سے پڑھوں گا اور اس طریقے سے پڑھوں گا. اچھا, خود سے پڑھنے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس کا لیسن پلان بچہ بناتا ہے اور اپنا یہ طے کرتا ہے کہ اس نے کتنا پڑھنا ہے روزانہ, کتنی آسانی سے وہ پڑھ سکتا ہے. اس کو اس نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے. تو اب وہ اس ایک چیز کی رسپانسبلٹی لے رہا ہے. پھر جب وہ اس کی رسپانسبلٹی لیتا ہے تو وہ اس کو جب کر کے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ میں نے جو رسپانسبلٹی پہلے دن لی تھی, آج 6 دن گزر گئے, یا ایک ہفتہ گزر گیا, ایک مہینہ گزر گیا, تو میں اس میں کتنا آگے بڑھ پایا ہوں. تو اب مجھے اپنا سیلف انالیسس کیسے کرنا ہے کہ میں کیا اس رسپانسبلٹی کو صحیح طرح اٹھا پا رہا ہوں, یا پھر اس میں اپنی کوئی اسٹریٹجیز چینج کرنی ہے. تو بچہ وہاں پہ اسٹریٹجی چینج کرتا ہے. تو یہ جو مینٹور ہوتا ہے نا پیچھے بیٹھا ہوا, وہ اس کو یہ سب چیزیں گائیڈ کر رہا ہوتا ہے کہ بیٹا آپ جب آپ نے ایک رسپانسبلٹی لی ہے تو آپ اس کو کیسے پرسو کر سکتے ہیں اچھے طریقے سے. اسی طریقے سے جو اب قرآن مجید کے بعد جب بچہ اس میں قاعدے سے سٹارٹ ہوتا ہے, تجوید سے سٹارٹ ہوتا ہے, پھر ناظرہ قرآن پہ آتا ہے, پھر کچھ صورتیں بچہ حفظ کرتا ہے. اور اس میں کوئی حافظ قرآن بچہ ہے جس نے 7, 8, 9 سال 10 سال کی عمر میں قوام حفظ کر لیا, وہ بھی جب اس ماڈل میں آتا ہے تو پھر وہ گردان کو فوکس کرتا ہے کہ اس نے گردان کیسے پڑھنی ہے, کیسے اپنے گردان کو جو ہے روزانہ کی بنیاد پر اپنی زندگی کا حصہ بنا کے رکھنا ہے. اس کے بعد آتا ہے اگلا ماڈل جس میں بچہ دینیات کی چھوٹی چھوٹی چیزیں سیکھتا ہے. اس میں دین کی باتوں میں دعائیں ہیں, حدیثیں ہیں, آداب ہیں, اس میں ایمانیات کا سیکشن ہے, دینیات کا سیکشن ہے. ایمانیات دینیات میں کلمے ہوتے ہیں, دعائے قنوت, آیت الکرسی, چھوٹی موٹی روزمرہ کی جو ہماری ورد وغیرہ کے اذکار ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اس میں مکمل ایک اذان کا ہے, نماز کیسے اس نے مکمل پڑھنی ہے. پھر اس کے بعد دینیات سیکشن میں اس کے پاس ہوتا ہے کہ جو یہ ہوتے ہیں آپ کے وضو کے فرائض, واجبات, مستحبات, مکروہات وغیرہ, غسل کے, تیمم کے, یہ ساری چیزیں اس کے اندر جو ہے نا اس کو سکھائی جاتی ہیں, عملی پریکٹس کروائی جاتی ہیں اس کی. اس کے بعد آتا ہے اگلا کہ وہ اس نے انگلش, اردو, میتھ, سائنس, یہ 4 بیسک کور سبجیکٹس ہوتے ہیں جن کی اس نے وہ والی انفارمیشن حاصل کرنی ہوتی ہے جو اس کو ضرورت ہے. یعنی کہ مثال کے طور پر اس کو اب ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس میں ہر جو کچھ ہے بس وہ سارا پڑھانا ہے, بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ضروری چیزیں ہیں, جو امپورٹنٹ ہیں, جو بچے کی لائف میں کہیں نہ کہیں استعمال ہوں گی یا ایون اس کو ضرورت محسوس ہو سکتی ہے, تو وہ بیسک جو انفارمیشن ہوتی ہے نا اس کو ہم اس کے انگلش, اردو, میتھ, سائنس کے ذریعے سے ہم بچوں کو سکھاتے ہیں. اس کے بعد چلتے ہیں آگے, کور سبجیکٹ ہو گئے. اس کے بعد پھر بچوں کے 2 امپورٹنٹ سبجیکٹ آتے ہیں جسے ہم لائف اسکلس اور انٹرپرینورشپ کہتے ہیں. اچھا, یہ بھی ہم بیسک سے سٹارٹ لے کے چل رہے ہوتے ہیں بچوں کو تھوڑا لائف اسکلس ڈیلی بیسس پہ سکھانا. اور انٹرپرینورشپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو کوئی نہ کوئی بزنس جو ہے یا فیلڈ آف لائف جو ہے اس کا سلیکشن کروا کے وہ اس کو سکھانا. تو یہ ہمارا 2 بہت امپورٹنٹ سبجیکٹ بھی کہہ سکتے ہیں, یا اسپیشل سبجیکٹ بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. اچھا, اس کے بعد پھر یہ 2 سبجیکٹ ہو گئے. اس کے بعد پھر ہوتا ہے ان کا آئی ٹی اور ورلڈ ہسٹری. اچھا, ورلڈ ہسٹری کے اندر اس بچے کو ایک جو ریئل ٹائم ورلڈ ویو ہوتا ہے دنیا کا, کیونکہ بچے یہ سب چیزیں اپنے لیپ ٹاپ سے, اپنے ڈیجیٹل گیجٹ سے, اپنے LMS پورٹل وغیرہ سیکھ رہے ہوتے ہیں, تو وہاں سے ان کو یہ بھی پرسپیکٹو ملتا ہے کہ اس وقت دنیا کیا سوچ رہی ہے, کیا کر رہی ہے, کیا نہیں کر رہی, اور یہ ایک مینٹور کی نگرانی میں یہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. آئی ٹی کے اندر بچوں کو مختلف جو آئی ٹی کے جو لیٹسٹ ٹولز ہوتے ہیں, کورسز ہوتے ہیں, اس کے بارے میں بچوں کو ہم انفارمیشن دے رہے ہوتے ہیں. تو اچھا, یہ آئی ٹی مطلب انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے, تو یہاں سے بچوں کو انفارمیشن مل رہی ہوتی ہے. پھر بچے کوئی نہ کوئی ایک فیلڈ آف لائف کا اپنا سلیکشن کرتے ہیں, جہاں پر جس سبجیکٹ سے جتنی رہنمائی اس کو فیلڈ آف لائف سے مل سکتی ہے, پھر بچوں کا ایک روڈ پلان بنایا جاتا ہے, بچے اس طرح سے کام کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ایک بیسک انفارمیشنس تھیں. میں نے کہا کہ تفصیل سے انشاءاللہ بھی آپ کے پاس یہ چیزیں آتی رہیں گی, لیکن بیسک کچھ آپ کے پاس ہونا چاہیے. تو وہ بیسکلی جو ڈیجیٹل کلاس روم ماڈل ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا انفارمیشن آپ کو دی ہے. ہمارے اسٹوڈنٹس کا آپ ورک دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح سے انہوں نے کام کیا, ہوم
ورک کس طرح سے وہ کرتے ہیں, لیسن پلان اپنے خود کیسے بناتے ہیں, اپنے ایگزام خود کیسے لیتے ہیں, اور پھر مینٹورس کس طرح سے ان کو گائیڈ کرتے ہیں, وہ کیسے اسٹوڈنٹس آگے چل رہے ہیں, کتنا ٹائم ڈیوریشن لگتا ہے سب چیزوں کو پڑھنے کے لیے. آپ اسکول وزٹ کر کے, کیمپس وزٹ کر کے, یا ایون اسٹوڈنٹس کی کسی انفارمیشن لے کر, یا اسپیسیفک کوئی سوال کر کے بھی آپ اس بارے میں مزید جان سکتے ہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم.